اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں قبول ہوں۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ولی اللہ کی قمیض جس نے سومناتھ کو تباہ و برباد کر دیا، چھپا ہوا اصل سچ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، لیلہ شب دبے پاؤں گزر رہی تھی، ہر سو پوری اسرار خاموشی محیط تھی۔ وہ راستہ جو بستام سے خرقان کی طرف جاتا تھا، اس پر ایک باریش نوجوان الٹے پاؤں چلا جا رہا تھا۔ صبح دم وہ خرقان کے قریب پہنچا تو اللہ اکبر کی صدائے خوشنوا فضا میں رس گھول رہی تھی۔ وہ سیدھا مسجد کی جانب گیا اور نماز با جماعت کے انتظار میں مراقب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کا نام علی بن جعفر اور کنیت ابو الحسن تھی۔ اس کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ ہر روز وہ بعد از نماز عشاء بستام میں منبع فیض و برکات حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر جاتا تھا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا تھا کہ اے رب العالمین، جو مرتبہ تو نے با یزید رحمت اللہ تعالیٰ کو عطا کیا، مجھ کو بھی عطا فرما، اور پھر واپس ادب سے الٹے پاؤں لوٹ جاتا تاکہ صاحب مزار کے حضور بے ادبی نہ ہو۔ چشم فلک 12 سال سے یہ نظارہ کر رہی تھی۔ طوفان آئے، آندھیاں چلیں، موسلا دھار بارش ہو، کڑاکے کی سردی پڑے، جھلسا دینے والی گرمی ہو، مگر کیا مجال کہ کبھی علی بن ابو الحسن نے ناغہ کیا ہو۔ ایک دن دستے بد دعا تھے کہ قبر کے اندر سے آواز آئی، اے ابو الحسن، اب تیرا دور آ گیا۔ عرض کیا، میں تو امی ہوں، علوم شریعت سے نا واقف، میری ہمت بڑھائیں۔ آواز پھر سنائی دی کہ مجھے جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے وہ سب تمہاری بدولت تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے سنا تو حیران ہو گئے، بولے، یا حضرت، آپ تو مجھ سے 39 سال قبل دارالبقاء تشریف لے گئے تھے۔ ندا پھر آئی، یہ درست ہے، لیکن جب میں خرقان سے گزرتا تھا تو زمین تا آسمان نور ہی نور نظر آتا تھا۔ ایک ضرورت کے تحت 30 سال تک دعا کی، لیکن شرف قبولیت سے محروم رہی۔ بلاخر القا ہوا کہ اس نور کو ہماری بارگاہ میں شفیع بنا۔ جب ایسا کیا تو دعا قبول ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد جب آپ واپس آئے تو صرف 24 یوم مکمل نہ ہوئے پائے، قرآن مجید فرقان حمید ختم کر لیا۔ اس کے بعد بھی آپ مرشد کے مزار پر حاضری دیتے رہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا دستور تھا کہ سال میں ایک مرتبہ مزارات شہداء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ خرقان پہنچتے تو زور زور سے سانس لینے لگتے، جیسے کہ کچھ سونگ رہے ہوں۔ ایک مرتبہ ہم رکاب مریدین نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس سرزمین سے ایک مرد حق کی خوشبو آتی ہے، جبکہ یہ علاقہ چوروں سے بھرا پڑا ہے، اور یاد رہے کہ وہ مرد حق مجھ سے مرتبہ میں 3 گنا زیادہ ہوگا۔ ایک دن آپ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے۔ شیخ ابو علی سینا، جنہوں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، شرف زیارت اور ملاقات کے لیے آئے اور در خانہ پر دستک دی۔ آپ کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ تو شیخ ابو علی سینا نے دریافت کیا کہ حضرت شیخ کہاں ہیں؟ بیوی نے جواباً کہا، تم ایک جھوٹے کو شیخ کہتے ہو؟ البتہ میرا شوہر جنگل سے لکڑیاں لینے گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں خیال گزرا کہ اگر بیوی کا یہ کہنا ہے تو نہ جانے حضرت خرقانی رحمت اللہ علیہ کا کیا مرتبہ ہوگا۔ باہر کیف سوئے جنگل چل پڑے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ شیر کی کمر پر لکڑیاں لادے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ دیکھ کر قدم بوسی کے بعد عرض کیا کہ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ایسی بکری کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں تو پھر یہ شیر میرا بوجھ کیسے برداشت کرے گا۔ سلطان محمود غزنوی آپ کا بہت بڑا موتقد تھا۔ سومناتھ پر اس نے 17 حملے کیے، لیکن ہر مرتبہ ناکام ہوا۔ پھر کسی طرح سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو
سلطان محمود غزنوی کی شکست کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا پیرہن یعنی اپنی قمیض سلطان محمود غزنوی کو بھیج دی اور فرمایا کہ سومنات پر حملہ کرتے وقت شکست سے بچنا چاہتے ہو اے محمود تو میرے خرقہ کے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگ۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے اپنے مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی کی قمیض کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس قمیض کے واسطے سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس پیرہن والے کے صدقے ہمیں فتح نصیب فرما۔ دعا قبول ہوئی۔ رات خواب میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا اور کہا اے محمود میرے خرقہ کے صدقہ میں بڑی معمولی سی چیز مانگی ہے، اگر تو کہتا اس مندر کے تمام کفار کا سینہ اسلام سے روشن کر دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرتا اور یہ سارے کے سارے مومن ہو جاتے۔ قطب عالم غوث زمانہ یگانہ روزگار حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ یوم عاشوراء سہ شنبہ کی رات 435 ہجری میں واصل بحق ہوئے۔ بوقت وصال نصیحت فرمائی کہ کاش میرا قلب چیر کر مخلوق کو دکھایا جاتا تاکہ اسے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ساتھ بت پرستی درست نہیں، اور پھر کہا کہ مجھے زمین سے 3 گز نیچے دفن کرنا کیونکہ یہ سرزمین بستام کی زمین سے زیادہ بلند ہے، اور یہ بات ادب کے منافی ہے کہ میرا مزار حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے اونچا ہو۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ دوسرے دن ایک بجلی سی چمکی، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے مزار پر ایک سفید پتھر رکھا ہوا ہے اور قریب ہی پاؤں کے نشانات تھے۔ یہ زبان زد عام ہے کہ آپ کے مزار پاک کو تھام کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔